بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومقصودنا ومقصورنا محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام واسطے، درود و سلام سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ سامعین محترم، 17ویں پارے دی سورت الانبیاء اس دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام تو دعا ہے اللہ شرع صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرمائے۔
سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ ہے۔ آپ دی حیات، آپ دی زندگی، آپ دا بچپن، اس دے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل دی کتاباں دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے متعلق بہت کچھ لکھے ہے۔ انہاں گلاں دے وچوں ایک گل یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دی والدہ نے بچپن اندر کسی پہاڑ دے وچ چھڑ دیتا ہے، کسی غار دے اندر۔ بل اس دے نال کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے پچھلے جمعے اندر بات اس جگہ تے پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے باپ نو، اپنے والدین نو سمجھایا ہے، وہ نہ سمجھے، انہاں بلکہ کہہ دیتا کہ اگر تو باز نہ آیا ساڑھے علاوہ نو برا پلا کہن تو باز نہ آیا تو اپنی اس روش نو، اپنی اس عادت نو نہ بدلیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، تو انہوں رجم کر دے وانگے یا کروں کٹ دے وانگے۔ دنیا دے اندر یہ دو قسم دیاں سزاواں عام طور تے اس دا تعین ہوندہ ہے کہ گھروں بے دخل کر دینا یا حق بیان کرن دی بنا تے مسجد چو کر دینا یا کٹنا تے مارنا۔ جس قسم دی کسے دی طاقت ہے وہ اپنی طاقت اپنا لیندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد نے اپنے بیٹے نو یہی دھمکی دیتی ہے۔ وہ کی کہندے نے؟ قال سلام علیک، ابا جی ٹھیک ہے، تسی میرے باپ جے، تہاڈی گل اپنی جگہ تے، میرا موقف اپنی جگہ تے، تہاڈا احترام اپنی جگہ تے، میری دلیل اپنی جگہ تے، تہاڈا بڑا پن، تہاڈی بزرگی، تہاڈی ولدیت دا احترام اپنی جگہ تے، لیکن اللہ دی توحید اپنی جگہ تے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی باز نہ آئے۔ ساڑھے معاشرے دوسرا طریقہ ہوندہ ہے، ایدے نانکیاں نو، دادکیاں نو، چاچیاں تایاں مامیاں نو، ماسیاں پھوپھیاں نو سد کے کولے بٹھا کے سمجھا دے بھی ساڑھی نہیں ماندا، تسی مناؤ۔ جو تو ایتھوں بھی ناکام ہو گئے، اگلی سٹیج ہے حکومت دی، تھانے کچہری دی، جس جگہ تے دو ہی فیصلے ہوندے نے، یا موت ہے یا سزا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس دی انتظار کر رہے سن، کاش کے لوگ اکٹھے ہون، جنی تعداد زیادہ ہوئے گی انہیں ہی لوگوں میں تبلیغ کر سکاں گا۔ اتفاق ہو گیا، نمرود دے دربار اندر، نمرود دے کار اندر، اس دے محل اندر ابراہیم علیہ السلام نو بلایا گیا۔
مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام دی عمر تقریباً 15 سال ہے. پیارے ابراہیم علیہ السلام ملزم بن کے پیش ہو گئے. دیکھتے نا طاقتاں ہی طاقتاں نمرود دے پاسے کھڑیاں، وزیر بھی نمرود دے نال، مشیر بھی نمرود دے نال، اپنے بھی نمرود دے ساتھی، بگانے بھی نمرود دے ساتھی. جے طاقت دیکھ دے ہے نمرود دے نال ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ نو دیکھنے نہ کلے نہ، ادھر طاقتاں بھی، ادھر تعداداں بھی، ادھر اسلحے والے بھی، ٹینک والے بھی. میرے ابراہیم کو لا الہ الا اللہ تو علاوہ کچھ بھی نہیں. مانا نکلیا جی دے کولے رب ہے او دے کولے سب ہے، جی دا رب ہے او دے سب نہ، جی دا رب نہیں او دا کوئی بھی نہیں. میں ایک گل ہور کہنا ہے، جیڑا بندہ رب تو ڈردا ہے انہوں زمانے تو ڈرن دیاں لوڑاں کوئی نہیں، لوگوں تو ڈرن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں. جیڑا بندہ رب تو نہیں ڈردا، کائنات رب دی قسم ہے اللہ اس نوں تنکیاں تو بھی ڈرا دیندا ہے، پتیاں تو بھی ڈرا دیندا ہے. قرآن کہندا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماندے نے میں ابراہیم نو رشد عطا کیتا ہے، ہدایت عطا کیتی ہے نا. میرے ابراہیم خلیل علیہ السلام نمرود دے دربار دے اندر کھڑے نے، ادھر دیکھیا طاقتاں ہی طاقتاں. نمرود نال ابراہیم دا باپ بھی ہوتا ہے، ایدیاں فیملیاں بھی ہوتا ہے، مامے چاچے تائے اپنے بگانے سارے نمرود نال کھڑے نے. نمرود کہندا نوجوانہ بول کی کہنا ہے، 15 سال دا جوان بچہ، چہرہ لال سرخ ہے، خوبصورت بھی انتہا دا، پیارا بھی انتہا دا. ایک کوئی گل کہندے نے اذ قال لِأَبِيهِ وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. اللہ نے نقشہ کہتے دیتا میرے ابراہیم دی تبلیغ دا. اذ قال لِأَبِيهِ کہنے لگے ابا جان تسی سنو، او میرے رشتہ داروں سن لو، او میرے خونی شریکوں سن لو، وقومی اے ساریاں برادریاں سن لین، اے بادشاہ بھی سن لے، وزیر تے مشیر بھی سن لین، اے پنگی چرسی سارے درباری کھڑے نے، اے سارے سن لین. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. اے جڑیاں مورتاں بنائیاں، فوٹواں بنائیاں، اے جڑے بت بنا کے رکھے نے، باواز ہی ایک ہی چیز ہے. اے نمرود تو سونے دا بت بنایا ہے، ایدہ کی مقصد ہے. اے مٹی دا بت بنے ہے، ایدہ کی مقصد ہے. اے جناب والا 100 فٹ اونچا بت ہے، ایدے اندر کی فرق ہے. آگے گٹھ دا بت ہے، ایدے اندر کی فرق ہے. رب وڈے تو وڈا بھی تے چھوٹے تو چھوٹا بھی ہے. ایک کنے کم کردا ہے، ایدے کولو کیڑے نہیں ہوندے.
मिट्टी वाला केड़े करदा है, चांदी वाला केड़े करदा है, सोने वाला केड़े करदा है, ये तांबे वाला केड़े केड़े काम करदा है, केड़े केड़े नहीं हो सकते ना। इत्थे ते दुनिया मंडियां पाइयां, कोई पुत्र दिंदा, कोई कुक्कड़ लैके पुत्र अदा करदा है, कोई देगा लैके रिज़्क अदा कर दिंदा है, कोई माल लैके ना इवें उजाड़े पार चढ़दा है। अल्लाह दा कुरान की कहंदा है, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। ऐ दसो ते की है? कहते ने नहनु लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये ते असीं तां बनाए ने कि ओदे करीब हो जाइए, ओदे करीब। ये ते असीं इस करके रखे ने कि ओदे नेड़े हो जाइए, वो दूर है ही नहीं, वो ते है ही इत्थे। इवें समझो, अल्लाह कहता है कि मैं शारक तो भी ज्यादा नेड़े है। गर्मियां दे रोजे हो, सख्त धुप होवे, घर च बंदा कला होए, फ्रिज भी कोले ते शरबत बनया पिया होवे भी ठंडा ते प्यास भी रज के लगी है, गिलास मुंह नूं लाया, पानी मुंह च जान लगे, इत्थे रब कहता मैं बैठा तो तू कहना मैं ਉਹਦੇ नेड़े होने वास्ते इन्हां नूं फड़िया। हाय हाय, अल्लाह दा कुरान पे कह रहे मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। एक ही चीज़ है, इवें भी लोग होंदे होणगे, कईयां ने बुत लैके घर लै गए, मिन्नतां तरलां कीतियां, काम ना होया, आके क्या चुको अपना रब लै लो तो आखे नहीं लगता। इन्नी मात्रा जी ये पता ही नहीं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ खुद खड़ा है, हाथ में कुहाड़ी है, हाथ च छैनी है, हाथ च तेसी है, कदी नक बना रहा है, कदी कन्न बनांदा है, कदी जनाबे वाला उहदी अखां बना दियां। बस दफा इवें भी हुंदा, सट बहुती लग जाए तो रब काना बनान लगे हैं, बुत काना। कदी इवें भी हुंदा होएगा, सट बहुती लगी तो कन्न पूरा ही लथ जाए। फरमांदे ने मावाज़ी तमासीलुल्लती, एक ही चीज़ केड़ियां मूर्तियां बनाइयां, मावाज़ी तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। इन्हां दे अगे सर झुका रहे हो, इन्हां दे अगे रुकू सुजूद कर रहे हो, और दसो ते सही है कि ने? सारे कहंदे ने कालू वजदना आबाना लाबिदीन। कहते जवाब कोई नहीं, इको ही गल है, वजदना असी पाया आबाना, अपने दादे पड़दादे सुकड़दादे लुकड़दादे जुकड़दादे उतरे जिन्ने भी है। मेरा दादा भी ये करता सी, पड़दादा भी, मेरा सुकड़ दादा, मेरा जुकड़ दादा, मेरा लुकड़ दादा, उन्हों का भी यही काम है ते असी भी यही कर रहे हैं। तो कोई पूछे कि सुबह दियां 2 सुनतां क्यों पढ़ते जी, तो की जवाब है? आप बोलो, अल्लाह के रसूल ने 2 पढ़ी है। मैनू कोई पूछे आप जी जुमे के 2 फर्ज क्यों पढ़ाते हो, 4 क्यों? हालांकि 4 पढ़िए तो ज़्यादा सवाब होना चाहिए, 4 पढ़िए तो सवाब बहुता होना चाहिए ना। मैनू कोई पूछे तुसी 2 फर्ज क्यों पढ़ाते हो, मेरे को की दलील है? मैं कहांगा कि अल्लाह के रसूल ने पढ़ाए ने। ते जे मैं कहां कि मेरा अब्बा 2 पढ़ाता सी, जे मैं कहां मेरा दादा पढ़ाता सी, जे मैं कहां जनाब मेरा परदादा 2 पढ़ाता सी, ते तुसी कहोगे मौलवी जी दीन तेरे प्यो दा है मुहम्मद रसूलुल्लाह दा। एवें असीं
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਠਲੀਆਂ ਪੜੋ, ਛੋਲੇ ਪੜੋ, ਹੈ ਇਹ 7ਵਾਂ, ਇਹ 40ਵਾਂ, ਇਹ 45ਵਾਂ, ਇਹ 70ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। دین کسے دے باپ دا نہیں، دین میرے محمد الرسول دا ہے، دین انہاں دا، کسے دے باپ دا دین نہیں ہے۔ میری مرضی، میں مغرب دے 3 دی بجائے 4 پڑھا، بھی کیوں پڑھے تو؟ کام وہ ہوئے گا جو اللہ دے رسول لے کے ہے، جیڑا او دے تو ہٹ کے چلے گا وہ مردود ہے، بیکار ہے، ضائع ہے، نہ دنیا تے کم آئے گا نہ آخرت دے اندر کام آئے گا۔ دلیل دیکھو کی ہے، ہن لوگ یہی دلیلاں دیندے کہ ساڈے وڈے ایویں کردے، او کملیو دین وڈیاں دا نہیں، دین باپ دادیاں دا نہیں، دین وڈیریاں دا نہیں۔ یہ کہندے نا قالو وجدنا آبانا لعابدین، اسی اپنے باپ دادیاں نو دیکھے ہے وہ انہاں دی عبادت کردے سی، انہاں اگے سجدے سجود کردے سی، انہاں اگے رکوع و قعود کردے سن، انہاں دے اگے قیام و شہود کردے سن۔ اس کر کے اسی بھی اے کرنے ہیں۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، کہندے نا قالا لقد کنتم انتم تم لقد کنتم انتم، لقد مانا بے شک، لوہے توڑ، لوہے تے لکیر، پتھر تے لکیر، کوئی شک دی گنجائش نہیں۔ لام بھی آیا، بے شک، قد بھی آیا، بے شک، انتم تسی لوگ، لقد کنتم تم انتم پھر تم، آباؤکم توڑے باپ دادے، تسی بھی توڑے پیو دادے بھی، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اس سارے گمراہی دے وچ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوہے توڑ توحید پیش کی تھی۔ ہن کئی مولوی نا میرے ورگے ایداں دے بھی ہوندے نے، وہ جی حافظ جی میں فلانے جلسے دے نا فلانا مذہب سی، بریلوی سی، شیعہ سی، دیوبندی، تبلیغی جماعت نہ، میں فلانے دے جلسے دے جا کے میں تقریر کر کے آئے، لوگوں نے میری تقریر بڑی سونی سنی ہے۔ بالکل سنی ہے، تو جا کے دربار تے علی حجویری دی تعریفاں کریں گا تو لوگ سنن گے۔ تجھے پوری دنیا تے کہندے رہو اللہ مشکل کشا، نہ ہندو منکر ہے، نہ سکھ منکر ہے، نہ قادیانی منکر ہے، نہ بریلوی منکر ہے، نہ دیوبندی منکر ہے، نہ شیعہ منکر ہے۔ کہو اللہ مشکل کشا، کوئی منکر نہیں۔ کہو اللہ بیٹیاں بیٹے دین والا، کوئی منکر نہیں۔ جو کہو گے اللہ مال دین والا، کوئی منکر نہیں۔ سارے خوش ہیں جدو کہو گے اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اے تیرے دشمن بن جان گے۔ اے گل کرنا کہ اوتھے کھڑے ہو گئے اے پتر نہیں دندا، ککڑ لے کے بھی نہیں دندا، تو پھر پتہ لگے گا توحید کہندے کینوں ہے، حق کس نو کہندے ہیں۔ اور یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ کوئی فساد نہیں ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں کہ کفر دے فتوے لائے جا، لیکن یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ حق دے اتے چادر پا دے ہو۔ کھول کے دسو، علل اعلان دسو، باقی زندگی موت اس کائنات دے رب دے دائرے اختیار دے اندر ہے، جو تو زندہ بچ کے آ سکنا تو بچ جائیں گا۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں ایک مجلس تے گیا، مجلس اعضاء شیعہ دے پروگرام تے میں گیا، میں سٹیج تے بیٹھا، بڑی دنیا مجمع لگے ہے، تو میں نے ایک بندہ سوال کردا ہے کہ جناب شیعت دے متعلق توڑا کی خیال ہے؟ اے جڑے شیعہ نے یہ متعلق توڑا کی خیال ہے؟ ہوں تو مولوی کہنا مرزائی بھی ساڈے بھرا نے،
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਜੇ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਸਦੀਕਾ ਅਵਲ ਬਰਹਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ کہ جو ابو بکر صدیق نو خلیفہ اول برحق نہ منے، احسان لائی ظہیر ڈنکے دی چور تے کہہ رہے ہیں کہ میں اس بندے نو مسلمان نہیں مندا۔ وہ جیڑا مرضی ہوئے ساڑھے ہاں اس نو روشن خیالی کیا جاتا ہے، اس نو جناب صلہ رحمی پیار والا اے جی جناب مٹھا مولوی۔ حق نو چھپانا مٹھاس نہیں ہے۔ ایک قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی ہے، ممبر رسول ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ میں اگے بھی یہ کہنا ہے اے دے تے جڑے عالم دین نے قدم رکھے ہے، جے دے کھڑا ہو کے حق بیان کرے گا تے جنت اعلیٰ مقام ہے، جے اے دے تے کھڑے ہو کے حق چھپائے گا تے جہنم دے گہرے ترین گڑے چ ہوئے گا۔ اسٹیج اس طرح نہیں جے لب دے۔ فرمان لگے قال قد لقد کنتم انتم و آباؤکم، او سن لو وزیرو مشیرو، او نمرود سن لے تم بھی، او میری قوم دے لوگو سن لو، انتم و آباؤکم، اے تسی دے توڑے باپ دادے، تسی دے توڑے باپ دادے، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ یہ سارے ہی گمراہ ہیں، سارے ہی جہنمی ہے، یہ سارے ہی کوڑا کرکٹ ہے، یہ سارے ہی بیکار بیکار ہے نا۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ ایک کہندے نے اور دس دے سی تیرے کولے کی چیز ہے، ایک کیڑیاں دلیلاں لے کے آیا ہے، ایک کیڑیاں باتاں لے کے آیا ہے، کیڑا تیرے کولے دین ہے، تیرے کولے دلائل کی نہ۔ قالوا اجئتنا بالحق، دس جرا گل کی ہے، پھر چون چرا نہیں کی تھی، چونکہ چنانچہ نہیں کیتا ہے، پھر اصلاحی گلہ نہیں کیتیاں نا، پھر ملاوٹا نہیں کیتیاں، بلکہ کھل کے گل کی تھی۔ قال پر ربکم رب السماوات والارض، توڑا رب اے نمرود نہیں، اے نہیں، ربکم توڑا رب، رب السماوات والارض، توڑا رب او رب ہے جڑا آسمانہ تے زمینہ دا رب ہے۔ پھر اے نہیں حق ہے، سچ ہے، توحید ہے۔ قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اے او رب ہے جنہیں مینوں تے تانوں پیدا کیتا ہے، جنہیں نمرود نو پیدا کیتا ہے، جنہیں نمرود نو بادشاہیاں دتیاں نے، او رب ہے جنہیں نمرود دی رعایا نو پیدا کیتا ہے۔ الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ یہ کہنے لگے جناب توڑی انہاں ساریاں گلاں تے میں گواہ ہے، میرے کولے دلیل موجود ہے، میرے کولے جناب والا حق موجود ہے، میں پیش کر دینا نا۔ ابنی بات ہو گئی، یہ سارے دے سارے چپ نے۔ نمرود کہندہ ہے دیکھیں جی بڑا سونا جوان ہے، اور چلو یار گل سنو، اے بچہ ہے انہوں چھڑ دیو، جاؤ چلا جا، دو چار دن پھر ٹر لے، کھا بھی لے، تے تینوں دوبارہ سمجھیں گے، بلاواں گے، اپنے موقف پہ غور کری طرح تو کہنا کی جا رہے وہ جب میں تمہیں کہا دھیان کرنا ورنہ میرے کو پیڑا کوئی نہیں تو باہر آ جا، چل جا چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نو بھیج دیتا ہے،
کہ اپنے عقیدے تے غور کر، اپنے موقف تے غور کر، اپنی تبلیغ تے غور کر، اپنیاں گلاں تے غور کر، اپنیاں باتاں تے غور کرنا، غور کر لے پھر تیرے متعلق بات ہو گئی۔ نمرود اپنے وزیراں نوں کہندا یار گل سنو، اے دن کڈ لیے، انہاں دے اگے میلہ آ رہا ہے، جی میں اسی کہنے ہیں نا چلو یار روزے کڈ لو، اور روزیاں تو بعد اچھا عید کڈو پھر دیکھاں گے، اچھا یار گرمی دے دن کڈ لو نا پھر فیصلہ کرنے کسے کام نو ڈلے کرن دا ایک بہانہ۔ نمرود کہندا ہے ٹائم کڈو نا، عید گزر جائے، میلہ گزر جائے، پھر بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر رہے نے، ابا جی فرماندے نے ابراہیم چل چلیے، اپنا میلہ لگیا میلے تے چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے، راستے دے اندر مورخین نے لکھیا ہے گر جاندے نے، کہندے نے ابا جان میں تے بیمار ہو گیا، اے تسی تے چلے جاؤ نا۔ باپ ابراہیم نو چھڈ کے میلے تے چلا گیا، نمرود بھی میلے تے چلا گیا، نمرود دے درباری مشیر سارے دے سارے میلے تے چلے گئے۔ ایک مانا غور نکلیا، کائنات دے رب دی قسم ہے میلیاں تے جان والے ابراہیمی نہیں نمرودی ہویا کر دینے۔ میلہ ابراہیم والے آندہ نہیں، میلہ محمد الرسول اللہ والے آندہ نہیں۔ میں ننکانے نا ننکانے سکھا دا میلہ ہوئے تو میں چلا گیا اتفاق نہ، اور جس دوست کو لے میں گیا وہ دی دکان دے سامنے ایک سکھ دی دکان ہے، میں انہوں تبلیغ کر رہے ہیں۔ میرا ایک کوئی مقصد ہے بھی یار یہ پتہ نہیں مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن قیامت والے دن میں رب نو کہاں گا تسی کہ اللہ میں کوشش تے کیتی ہے نا، میں تو کوشش کی تھی۔ بڑیاں گلاں ہوئیاں، انہاں چ ایک گل یہ بھی ہوئی، میں کہ سردار جی اے میلے ٹھیلے اور نچنا اے گاواں یہ کیڑا کام ہے؟ اے میلہ پرے اے موت دا کو لگے ہوتے نچن والے گان والے گانے چلان والے۔ ایک بڑی گل کہی، بڑی زبردست گل سکھ نے کہی ہے، کہندا افا جی میلہ ساڈا ہے؟ میں کہا بالکل۔ کہندا جا کے دیکھو ایک بھی سکھ لب جائے تے میں اپنا مذہب چھڑ داں گا۔ میلہ سکھاں دا، سرکس، موت دا کھو، نچن والے ٹھیلے ارلے پرلے، سکھ دعویٰ کردا ہے ایک بھی میلے تے سکھ لب جائے تے میں اپنا مذہب چھڑ داں گا۔ میں کہا سردار جی کون نے؟ کہندا توڑے مسلمان نے، اسی نہیں جانتے، ساڈا کام نہیں ہے۔ تو جی یقین جانو میں ایک بیسی تے مسلمان ماڑا ٹوٹیا پجیا جا تے میں سکھ دے کولو اس بات تے شرمندہ ہویا۔ گل دلائل دی ہے، جتھے میں غلط ہے کوئی جواب نہیں۔ پھر میں نو کہندا آفا جی ایک اور گل دسو۔ میں کہا جی توڑیاں اذاناں دے ٹائم ہے گئے نے؟ میں کہا جی بالکل۔ زور دا ٹائم کنے بجے؟ میں کہا 1 بجے، عصر 4 بجے، مغرب غروب آفتاب، عشاء 9 بجے، صبح 3:45۔ کہتے ٹائم نے؟ میں کہا ہاں جی۔ جمعہ بھی ہوندہ ہے؟ میں کہا ہاں جی۔ آو جی اذان ہو گئی ہے؟ میں کہا ہو گئی ہے۔ اے دکانہ کنہ دیاں ہیں؟ مسلمانہ دیاں۔ کہندا پھر اذان ہو گئی، انہاں دے رب نے سدے ہے، اے نہیں گئے، انہاں تے میرے تے فرق کی ہے؟ انہاں تے یہودیاں تے فرق کی ہے؟ انہاں تے عیسائیاں تے فرق کی ہے؟ انہاں تے غیر مسلمان ہندوؤں تے فرق کی ہے؟ لیکن ایک گل یاد رکھنا، ساڈی عبادت دا ٹائم کوئی نہیں، گردوارے تے جان دا ٹائم کوئی نہیں۔ جدوں بھی ساڈا گرو روز سور بھونک دے وے، آواز دے دے وے، اسی دکانہ چھڑ کے چلے جانے ہیں۔ گل تے میں کہا ٹھیک ہے، اسی مجرم ہیں۔ بہرحال
بڑی لمبی گفتگو، بڑی دیر تک وہ بحث مباحثہ۔ میں اس جگہ تے انی گل ہی کرنا ہے کہ میلے کافراں دے، ہندوؤں دے، سکھاں دے، مسلمانوں دا کم کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے انی سقیم، میں تے بیمار آنا، میں نہیں جاندا، لوگ جا رہے ہیں، ایک بندہ گیا ہے، دوسرا بندہ گیا ہے، یہ تیسرا بندہ، سارے ہی جا رہے ہیں۔ یہ جاندیاں جاندیاں ہر بندہ پوچھدا ہے ابراہیم تو کیوں نہیں چلیا؟ کہندے تسی جاؤ جاؤ۔ جدو نوجوان چلے گئے، جناب والا بہادر چلے گئے، نڈر چلے گئے، پہلوان چلے گئے، یہ پیچھے پیچھے بڑھڑے آ رہے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ ابراہیم چل میلے تے چلیے، کہندے تسی اوتھے میلے تے جاؤ، میں تے تہاڈا میلہ بناواں گا۔ تاللہ لاکیدن اصنامکم، قسم اللہ دی میں توڑے پتاں دا میلہ بنا دیواں گا، میں توڑے ارباب دا میلہ بنا دیواں گا، میں انہاں نوں سبق سکھا دیواں گا۔ اے سارے دے سارے چلے گئے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام میدان خالی دیکھ کے بت خانے دے اندر چلے گئے۔ اے بت خانہ کی ہے؟ اے رب بھی رب پہنے بلکہ ارباب پہنے، رباں دا سلاب پہ ہے۔ کتے چھوٹا بت ہے، کتے بڑا بت ہے، کتے اس تو بڑا، کتے اس تو بڑا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ دینا کسی اگے کھان نو دالاں پئیاں، کسی اگے چول۔ پہلے نا لوگ قبراں تے دالاں رکھتے تھے، مسر دی دال، وہ مہنگی ہون چول رکھ لیندے، ٹوٹا ذرا سستا لب جاندا ہے، تے جڑا ٹوٹے چگرا نہیں وہ باجرا لے کے پا لیندا ہے۔ یہ ادوں دی ریت ہے۔ فرمان لگے کھاؤ، وہ کھاؤ، کھاندے نہیں جے، نہیں کھایا کسے نو ٹھڈا، کسے نو کسن۔ تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ آؤ تے صحیح واپس نہ، انہاں دا محال کی کرنا ہے؟ کسے دا نک توڑیا، کسے دا کن توڑیا، کسے دی اکھ توڑ دیتی، کوئی موتا کر دیتا نا۔ ایک کلہاڑا ایک وڈا ساریاں تو بوتے نا او دے کندھے تے رکھ دیتا ہے کہ تاکہ واپس آن اے سمجھن کہ وڈے خدا نے، وڈے رب نے، وڈے خدا نے، اے وڈے بت نے غیرت چاہ کے چھوٹے مار دیتے۔ بعد مورخین نے یہ بھی لکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام نا رات نو جا کے بت خانے دے اوتے نا بتاں دے پیشاب بھی کر چڑھتے سن کہ انہاں نوں سویرے آن، انہاں نوں پتہ لگے اے تے اس تے بھی قابل کوئی نہیں جے۔ ہن بھی تسی دیکھو جڑے علاقیاں چ یہ ولیاں دی قبراں موجود نے، اتنے بلڈنگ نہیں، اتنے کتے بلے ہر چیز چلتی ہے۔ انہاں نوں توڑیا کلاڑا وڈے کندھے تے فجعلہم جذاذا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ساریاں نوں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، الا کبیرا، انہاں ساریاں تو جڑا وڈا ہے انہوں چھڑ دیتا ہے، او دے کندھے تے کلاڑا کر دیتا ہے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ آگے رجوع کر لین، انہاں نوں عقل آ جائے، انہاں نوں دانش مندی آ جائے، انہاں نوں ہدایت نصیب آ جائے، انہاں نوں روشنی مل جائے نا۔ اے ساریاں دے وڈیاں دے کلاڑا رکھ دیتا ہے۔ اے جدو واپس آندے نے انہاں دا کم میں سب تو پہلے بت خانے جاندے نے، جا کے اپنے بتاں نوں سلام کردے نے۔ کوئی اپنے بت نوں سلام پیا کرتا ہے، کوئی اپنے اس نوں سلام پیا کرتا ہے۔ اے جس وقت بت خانے چ گئے دیکھے آتے بت خود پہ سلام کردے نے، جنہاں دے سامنے اینا چکنا ہے خود چکے نے۔ وہ دیکھ کے حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ نمرود میٹنگ بلاندا ہے، آؤ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، دسو کی بنے ہیں؟ کسی نو پتہ ہی نہیں، تھرتھلی پئی ہے، پریشانی ہے، پسینے چھٹے نے کہ نمرود بڑے غصے دے اندر ہے، بادشاہ بڑے غصے دے اندر ہے۔ ایک کہندہ ہے جناب جے جان بخشی ہوئے تے گل کرا، کہندہ ہے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک دن اسی دیکھے ہے کہ ابراہیم تمگیاں لا رہے سی،
وہ کہندا سی میں نبڑاں گا، وہ کہندا سی میں پوچھ لواں گا، وہ کہہ رہا سی میں دیکھاں گا سمعنا فتى يذكرهم۔ ایک دن اسی کہندے ہاں سنیا سی ابراہیم اس بات تے تذکرہ کر رہا ہے، ابراہیم اس بات دیاں گلاں کر رہا ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ابراہیم اس سے تذکرے کر رہا سی، ابراہیم اس نو بلا رہا سی، پھر کہنا قالوا من فاض هذا بآلہتنا، کون ہے جس نے ساڈے رباں دے نال ظلم کیتا ہے، جس نے ساڈے خداواں دے نال ظلم کیتا ہے، کہنا آدھے رب دی قسم ہے جیدے تے ظلم ہو جائے اور رب نہیں، جڑا محتاج ہو جائے اور رب، جڑا محتاج ہو جائے مشکل کشا، جڑا خود محتاج ہو حاجت روا کیویں بن سکتا ہے؟ کہتے سنے وہی کہہ رہے سی انہوں ابراہیم کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على أعين الناس، لے کے آؤ نمرود کہندا جاؤ لے آؤ ابراہیم نو علی اعین الناس، لوگوں دے سامنے، لوگاں دی اکھاں دے سامنے لے آؤ، اس مجمع دے اندر لے آؤ، اس میدان دے اندر لے آ جاؤ، لعلہم یشہدون، اوے ساریاں دے سامنے عبرت بنا دیواں گے تاکہ لوگوں نو پتہ چل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے کہندے نا قالوا انت فعلت، اے ابراہیم اے تو کیتا ہے، انت فعلت هذا، اے تو کیتا ہے بآلہتنا، ساڈے الہاں نال ساڈے خداواں نال اے ظلم تو کیتا ہے؟ کہندے قال بل فعلہ، بلکہ اونے کیتا ہے کبیرہم هذا، جڑا انہاں تو وڈا ہے۔ ایتھے ایک نا چھوٹا جا نقطہ ہے، حدیث صحیحین بخاری مسلم چ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ کذب استعمال ہویا کہ جی 3 جھوٹ بولے نے۔ میں ایک گنہگار آدمی ہے، طالب علم ہو کے میں ان الفاظ نو مناسب نہیں سمجھتا۔ ساڑھے علماء کرام نے اکثر بیان کر دیندے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے، اسی وڈے بندے نو ویسے نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹ بولے ہے، اپنے پیو نو نہیں کہہ سکتے کہ نبا جی تمہیں غلط فہمی ہوئی، حالانکہ ہندی غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ عربی زبان ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بھی کذب دے معنی چاہتا ہے جنہوں توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کہتے ہیں کہ گل کرنے والا ہور گل کرے تو سمجھن والا ہور سمجھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے نال ہجرت دے مقام تے بیٹھے ہوئے نے تے کافر حضرت ابو بکر نو پوچھتے ہیں کہ اے کون نہیں اجرا تیرے نال بیٹھا ہے، اے کون ہے؟ کہتے ہیں ہادانی یہدینی السبیل، اے او بندہ ہے جڑا مینوں راہ دسدا ہے، اے او بندہ ہے جڑا مینوں راہ دسدا ہے۔ وہ چلے گئے تے حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ دے نبی اینا تے دنیا دا راہ کیا، میں تے جنت دا راہ لیا ہے۔ یہ تو دنیا دا سمجھ بیٹھے نا کہ چلو یار یہ تو کوئی بندہ انہیں نال بٹھایا راہ پوچھنا واسطے۔ فرمان دینا میرا مقصد جنت دا راستہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہاں سارے جو بڑا انہیں کیتا ہے۔ بعد نے یہ مطلب یہ بھی لکھیا کہ اپنے سارے جو جڑا بڑا رتبے دے دوبارہ انہیں کیتا ہے، انہاں سمجھا کہ بت نوں کہندے نے۔ ایک اور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا میں بیمار ہوں، بیمار نہیں سا۔ بیمار دا معنی ضروری نہیں کہ بخار ہوئے، ویسے بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ کسی چیز نو دل نہ کرے یہ بھی طبیعت ہو جاتی ہے۔ جنہوں کہنے ساری چھٹی سے نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا یار، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ نہیں کہتے۔ تیسری بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ دے نال علیہ السلام سفر کر رہے سن، اور راستے ایک سلطنت ایک بادشاہ ہے
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੱਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਵਿਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੈ ਬੀਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੀਨੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਮੁਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨਾਲ ਦੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ, ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਬਲ ਫਾਲਹੂ ਕਬੀਰੁਕੁਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਸਅਲੂਹੁਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਸਅਲੂਹੁਮ ਇਨ ਕਾਨੂ ਯੰਤਿਕੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਜਈ, ਅਗਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਜਊ ਇਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦਾਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। کی کریے جناب فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم. اللہ دا قرآن کہندا ہے شرم دے مارے انہاں دے سر جھک گئے. سمانوں کی زوالا روزیم سر چک گئے, پریشان ہو گئے. تے پھر کہتے ہیں یار لقد علمتا, تینوں پتہ دے ہے, لقد علمتا, پھر لقد بے شک علمتا تینوں پتہ دے ہے, ما اولائی ینتقون, تے بول دے ہی نہیں. تینوں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کو آنا چاہتے سی, انہاں کیا جو دلیل لائے, کہندے نا ما اولائی ینتقون. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے قال افتعبدون من دون اللہ, او جڑے بول دے نہیں پھر رب نو چھڑ کے انہاں دی پوجا کیوں, پھر انہاں دیاں عبادتاں کیوں, انہاں دے ترلے کیوں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, نہ تانوں فائدہ دے سکتے نے, نہ تہاڈا نقصان کر سکتے نے, نہ اپنا فائدہ کر سکتے نے, نہ اپنے آپ نو نقصان تو بچا سکتے نے. فرماندے نا اوفل لکم, توڑے تے افسوس ہے, اوفل لکم, ہائے افسوس توڑے تے, اوفل لکم, ہائے افسوس توڑے تے, وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, او دیتے بھی افسوس جیڑے رب نو چھڑ کے جنہ دیاں تسی عبادتاں کر دے ہو انہاں تے بھی افسوس ہے. اوفل لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. حق بات بیان کرن لگے نے. ابراہیم علیہ السلام نے حق دا پرچم لہرا دیتا ہے, سچ دا پرچم لہرا دیتا ہے, توحید دا پرچم لہرا دیتا ہے. سارا زمانہ کھڑا ہویا ہے, سارے رشتہ دار کھڑے نے. میرا ابراہیم تنہا کائنات دے رب دی قسم ہے, اگر تسی سچے ہو اے جھوٹے سارے کٹھے ہو جان تانوں کوئی شکست نہیں دے سکتا.
ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੋਏ, ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਤਕੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਰਾਚੀ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਦ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਦੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ। ਸੱਚਾਈ, ਦਾਨਾਈ, ਹਕੀਕਤ, ਹੱਕ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, अल्लाह दी मदद हमेशा तोड़े इंशाअल्लाह नाल रहेगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते ने सुम्मा नुकिज़ू अला रूसिहिम, कुरान कहना इन्हां दे शर्मिंदगी दे मारे सिर झुक गए। कई कहते ने सुम्मा नुकिज़ू अला रूसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून। ए तेनू ते पता है बोल नहीं सकते, इन्हां दियां बोलां दियां ताकतां कोई नहीं। कहते ना उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, आए तोड़े ते अफसोस, तोड़े इलामा ते अफसोस, तोड़े खुदावां ते अफसोस जिन्हां दियां तुसीं इबादतां करदे हो। जदों जलील हो गए, रिसवा हो गए, शर्मिंदगी मिल गई, नदामत मिल गई, कोई दलील सामने ना आई, आर्डर जारी कर दिता कि इब्राहिम नू जला दिओ। जदों जवाब ना लभे, सवाल दा जवाब ना आए, दलील ना आए, फिर लोग लड़ पैंदे ने, गालां कड्ढन लग पैंदे ने, कुट्टन लग जांदे ने, रौला पा दिंदे। क्यों? गल दा जवाब नहीं। ते इन्हां ने ऐलान कर दिता इब्राहिम नू जला दिओ। इन्हां जलान दा प्रोग्राम बनाया ते कायनात दे रब ने बचान दा प्रोग्राम बनाया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा जुमे इत्थों ही इसका तसलसल बरकरार रहेगा।